نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ العلق ہے، اس کا ہم پارٹ 1 ذکر کر رہے ہیں، اور امید شاید ممکن ہو کہ اس کی 2 پارٹس بنے اور نیکسٹ پارٹ آپ کے سامنے بعد میں آئے۔ تو آج جو ہمارا فرسٹ لیکچر ہے سورۃ العلق کا، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق پیدا کیا اس نے انسان کو، من علق جمع ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم پڑھ اور تیرا رب سب سے کریم ہے، الذی علم بالقلم کہ وہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم يعلم سکھلایا اس نے انسان کو، ما لم يعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی ہرگز نہیں بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی اس وجہ سے کہ دیکھا اس نے اپنے آپ کو، کہ استغنی کہ بے پرواہ ہے وہ، ان الی ربک الرجع بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، ارأیت الذی ینہی کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی بندے کو جب وہ نماز پڑھے، ارأیت ان کان علی الہدی کیا دیکھا ہے تو نے اگر ہوتا وہ ہدایت پر، او امر بالتقوی یا وہ حکم کرتا تقوی کے ساتھ، ارأیت ان کذب وتولی کیا دیکھا ہے تو نے اگر جھٹلایا ہے اس نے، وتولی اور منہ موڑ لیا، الم یعلم بان اللہ یری کیا نہیں جانا اس نے اس طور پر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یری دیکھتا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ہرگز نہیں اگر نہ رکا وہ تو ضرور بضرور گھسیٹیں گے ہم پیشانی کے بالوں کے بل، مطلب پیشانی کے بل گھسیٹیں گے، پیشانی کے بال پکڑ کے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناصیۃ یعنی وہ پیشانی، کاذبۃ جو جھوٹی ہے، خاطیۃ گناہ گار ہے، فلیدع نادیہ پس چاہیے کہ بلائے وہ اپنی مجلس والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، سندع الزبانیہ عن قریب بلائیں گے ہم دوزخ کے پیادوں کو، کلا لا تطعہ واسجد واقترب ہرگز نہیں نا اطاعت کیجیے اس کی، واسجد اور سجدہ کیجیے، واقترب اور نزدیک ہو جائیے، قریب ہو جائیے۔ گزشتہ صورت میں بھی انسانی تخلیق کا ذکر تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی آیت کے اندر، اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل و صورت کے اعتبار سے انسان کی تخلیق کو ذکر کیا، انسان کے مادے کے اعتبار سے، چونکہ پچھلے صورت میں انسانی تخلیق کا ذکر تھا اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے کہ ہم نے اس کو اچھا صورت میں بنایا، ایسے بنایا، خوبصورت بنایا۔ اب اس صورت کے اندر بھی انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، لیکن مادے کے اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا شروع میں۔ اب دیکھیں گزشتہ صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور انعامات اور عطائے نبوت اور تعلیم وحی کا ذکر ہے، اور مخالفین کے لیے مذمت اور رضا کا بیان بھی ہے اس صورت کے اندر۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ پہلی صورت ہے، جمہور صحابہ، تابعین اور بہت سے مفسرین اور امام بخاری، امام مسلم کی روایات کے مطابق بھی کہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ اس سورۃ العلق کی نازل ہوئی تھی، اور اس کی پہلی 5 آیات۔ بعض مفسرین اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دوسری صورتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ پہلی وحی ان کی نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی وحی سورۃ المدثر کی نازل ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مرویہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی سورۃ الفاتحہ کی نازل ہوئی۔
اب دیکھیں کہ ان کی روایات بھی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، تطبیق ہو سکتی ہے ان کے درمیان۔ وہ یہ کہ اب دیکھیں جب یہ سورۃ العلق نازل ہوئی، اس کی پہلی 5 آیات، اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک کافی لمبے عرصے کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں، تو اس لیے فرما دیا انہوں نے کہ بھئی فترت وحی کے زمانے کے بعد جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المدثر کی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی وحی ہے، وہ اس اعتبار سے فرمایا کہ دیکھیں کہ جو مکمل سورت جو نازل ہوئی، مکمل سورت کی جو وحی تھی وہ سورۃ الفاتحہ ہی تھی، تو اس لیے ان کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے۔ باقی رہا نزول وحی کا واقعہ کہ وحی کا نزول کس طرح شروع ہوا، کیسے شروع ہوا۔ ہم دیکھیں گے احادیث مبارکہ میں، تو اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو روایت ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے، کہ وہ فرماتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ پہلے سچے خوابوں کی طرح شروع ہوا، کہ جب شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے، اور جیسے جو خواب میں ہوتا صبح میں وہی دیکھتے، وہی ان کو مطلب جو بھی خواب دیکھتے صبح اس کو عین بین اسی طرح پاتے۔ تو اس طریقے سے آپ پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ پھر ان خوابوں کا اثر یہ ہوا کہ آپ کا دل تنہائی کی طرف مائل ہونے لگا، اور پھر آپ کا دل یکسوئی کی طرف، خلوت کی طرف اس طرح مائل ہونے لگا۔ تو خلوت کے لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب فرمایا، تو جو مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے جنت المعلیٰ، اس سے کچھ آگے جو پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اس پر یہ غار ہے، غار حرا۔ تو آپ نے اس غار میں جا کر عبادت کرتے، کئی راتیں وہاں پر مقیم رہتے، جب توشہ کھانے پینے کی چیز ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہوتی تو پھر واپس آتے حضرت خدیجہ کے پاس، پھر اور لے کر چلے جاتے، پھر وہاں پر رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول سا بن گیا، وہاں پر رہ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ عبادت کون سی کیا کرتے تھے، کیسے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہماری اس میں پارٹ ہوگا اس میں آپ دیکھ سکیں گے، آپ کو ہم بتائیں گے مختلف سوالات، اس میں آپ اس کا انتظار کیجیے گا، اس کو بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ تو پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غار حرا پہ موجود تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو کہا اقرأ، تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حضرت جبریل نے علیہ السلام نے ان کو پکڑا، دبوچا جیسے کہ بغل گیر کرتے ہیں، تو پھر اس کے چھوڑا، پھر فرمایا کہ اقرأ، تو آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، پھر آپ ان کو پکڑا، دبوچا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا کہ اقرأ، تو پھر اس کے بعد آگے فرمایا تیسری چوتھی بار کہ کم از کم 3 بار ایسے ہوا، پھر آگے بعد میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری آیت پڑھ دی، فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات آپ کو سنائی، مطلب آپ پر وحی اتاری، اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے، پھر یہ سنا دی۔ تو مطلب یہ واقعہ پھر ایسا ہوا کہ آپ وسلم وہیں پر موجود تھے کہ آپ وسلم کے جسم پر کب کبھی تاری ہوئی، آپ جلدی تشریف لائے واپس حضرت خدیجہ کے پاس۔ جب وہاں پر آپ پہنچے تو اس حالت میں پہنچے کہ آپ کے جسم پر کب کبھی تاری تھی، تو حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا، بتلایا کہ بھئی ایسے ہوا ہے معاملہ۔ تو حضرت خدیجہ نے جو اپنے ان کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئے اور ان کو کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ تو اپنے بھتیجے کی بات سنیے، تو جب ورقہ بن نوفل نے سنا یہ سارا ماجرا واقعہ، تو کہنے لگے آگے سے کہ کاش جب آپ نبوت کے اعلان کریں اس وقت کاش میں موجود ہوں، میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا۔ اور یہ ورقہ بن نوفل اتنے بوڑھے تھے کہ آپ کے ضعف کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے پھر انہوں نے کہا کہ
یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو وہ شخصیت ہیں، ایسے شخصیت آئیں آپ کے پاس جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل چونکہ مادری زبان ان کی عربی تھی اور عبرانی زبان بھی وہ جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور اس لیے مطلب تورات کا بھی ان کے پاس علم تھا، اور یہ پہلے بت پرست تھے، بعد میں یہ نصرانی ہو گئے تھے، چونکہ وہی مذہب اس ٹائم برحق تھا۔ تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ اگر میری زندگی نے میرے ساتھ وفا کی تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی اپنے وطن سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے وجہ یہی بتائی کہ اس نے کہا کہ جو بھی اس طرح کا نبی آتا ہے، جو بھی حق بات لے کر آتا ہے، اس کی قوم اس کو اپنے وطن سے نکال دیتی ہے۔ بہرحال یہ سارا ماجرا ہوا تھا ورقہ بن نوفل نے، اور یہ سارا نزول وحی کا جو واقعہ تھا آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید جو اس پر چند سوالات ہونے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے، کہ جس میں آپ کو اس کے مختلف جوابات، سوالات کے جوابات اور مزید آیات کی تشریح بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔